بھائی کی کمائی میں گھر والوں کا کیا حق ہے؟ ایک بھائی بلا وجہ لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح کے لیے کمائی نہ دینا جائز ہے؟ بھائی اتنی نہ روک لیں آپ کہ وہ بھوکا مر جائے، باقی تھوڑا بہت سبسسٹنس لیول کے اوپر اس کی سپورٹ تو آپ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کے بہن اور بھائی ہیں، جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں نا۔ البتہ آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ اپنی اولاد کو دیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی نان و نفقہ تو آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہیں زکوٰۃ اور صدقات والا معاملہ کریں۔ باقی اگر یہ سرزنش کے لیے تھوڑا بہت روکنا پڑتا ہے تو وہ آپ اس کی جو لگژری ہے اس کے اوپر تھوڑا کٹ لگائیں، لیکن اوورآل یہ نہیں کہ وہ فاقوں پہ آ جائے، اس لیول پہ آپ نہ کریں۔ باقی آپ کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے، ہر بندے نے خود اپنے انکم والا معاملہ لے کے چلنا ہے۔ اور یہ ہارڈر آرمی جو ہے نا، یہ بذات خود ایک مرض ہے جو پاکستانیوں کو لاحق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہ تعویذ ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہر ہارڈر آرم کے اوپر تعویذ ہوئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے سارے تعویذات ادھر ہی ہو گئے ہوئے ہیں۔ پیچھے جو ہے وہ کم چوری وجہ ہے، اور ہر گھر میں ایک دو پاگل ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور باقی لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پاگلوں کو سلامت رکھے۔ ایک عورت کے ہاں 10 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد بابے کے پاس تعویذ سے اولاد ہو گئی۔ جی وہ اولاد ہونے والی تھی، اس لیے شیطان نے آپ کو بابے کے پاس بھیجا۔ ہاں، اور یہ اکثر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ابھی اگلے دن میری لائف سٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے خود کہا کہ جی ہمیں یعنی باقاعدہ ہماری والدہ لے کے جا رہی تھی، تو میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان کسی کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ فلاں بزرگ کے پاس، تو وہاں جا کے وہ کوئی تعویذ لکھ کے دے گا تو معاملات ہوں گے۔ تو کہتا ہے مجھے یہ بات یاد تھی، تو میں نے کہا کہ میری وائف وہاں نہیں جائے گی، اور کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہمیں خوشخبری مل گئی۔ وہ خواہ خوشخبری اس بابے کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی۔ اور اس طرح کے بابے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، کرسچنز میں، ہندوؤں میں تھوک کے حساب سے اس طرح کے بابے موجود ہیں۔ ہاں جی، بابوں کی وجہ سے سارے ہی تانگ ہیں۔ اہل بیت اور کربلا سے متعلق کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ ہماری ویڈیوز کا مطالعہ کریں اور ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں۔ باقی اگر آپ کربلا کی جو ایگزیکٹلی اس میدان میں کیا ہوا تھا تو ظاہر ہے اس کی تو اس طرح چیزیں باہر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کے پیچھے کیا پس منظر تھا وہ اصل چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا 5B۔ امام جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب امام سانس لے کر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے جی، لوگوں کی ایجاد کردہ، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ ایون حنفیوں کا بھی یہ موقف نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کے دن چونکہ 2 فرض ہوتے ہیں اور ظہر کے ہوتے ہیں 4 فرض، تو وہ 2 فرض کے ایکویلنٹ 2 خطبے ہیں، تو شاید اسے پھر نماز بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خود سے انہوں نے کیا ہے۔ خطبے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے خطیب کی طرف، اور وہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ جو شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولتا ہے نا، وہ بھی مجرم ہے۔ اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اشارے سے کرنی ہے، صرف خطیب بول سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص لیٹ آیا مسجد میں، بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اٹھ اور پہلے وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھ۔ ہاں، ممبر پہ آنے سے پہلے اگر کوئی سنتیں پڑھ چکا ہوا ہے تو پھر ممبر پہ آنے کے بعد دوبارہ سے کوئی رکعتیں آپ نے نہیں پڑھنی ہے، وہ پہلے ہی پڑھنی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے وہ رکعتیں پڑھنی ہے۔ باقی جمعے کی رکعتیں اور اس حوالے سے تفصیلی احکامات ریکارڈ ہے میرے۔ جمعے میں آپ نے خطیب کی طرف متوجہ ہو کر رہنا ہے، اور آپ نے ایک انداز ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی احتبا کر کے بیٹھنا، یعنی 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں، اسے کہتے ہیں احتبا کرنا۔ جمعے کے خطبے کو سنتے ہوئے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ بھی پھر بڑھ جاتی ہے۔ ویسے ایسے بیٹھنا سنت ہے، بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر سے لے کے اشراق تک
اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ بیٹھنا اس طرح سنت ہے, لیکن خطبے میں خطبہ سننے والا ایسے نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا. خطیب کی پیٹھ قبلہ رخ ہوگی, اور جو آڈینس ہے وہ قبلہ رخ نہیں بیٹھیں گے, بلکہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. مثلا اگر یہ اکیڈمی چوڑی ہوگی تو ادھر بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا, وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے گا, کیونکہ وہ تقریر سن رہا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم زمین و آسمان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. غیر مسلم دوست کو کیسے وضاحت کریں؟ یہ بہت پہلے, کئی سال پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں. ایک ہندو بھائی نے یہ سوال کیا تھا, تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. آپ جا کے لکھیں رپلائی ٹو ہندو بھائی آن قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, ایک یہ میری ویڈیو ہے, اس کے اندر وہ والا کلپ بھی موجود ہے. تو میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. یہ محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے, یہ فزیکل دیکھنا مراد نہیں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا. نہ تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے جو بریلویوں نے کیا. اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو بریلوی کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام اس ٹائم بھی حاضر و ناظر تھے. تو پھر میں نے ان کو یہ آیت پیش کی تھی, یہ تو سارے کافر حاضر و ناظر ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا؟ تم تو ابرا کے لشکر کی بات کر رہے ہو, وہ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال واقعہ ہوا. ہم تو بات کر رہے ہیں لاکھوں سال پہلے کی. وہ کافر تو اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت. تو ادھر پھر بریلوی آپ کو جواب دیں گے. یہ محاورتاً بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نظارے کو نہیں دیکھا جو فائنلی تمہیں نظر آ رہا ہے, یعنی کہ اس وقت تم وہاں موجود تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے, اور لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. لٹریچر میں یہی کہوں گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں, حالانکہ دل نہیں کر رہا ہوتا, دماغ کر رہا ہوتا ہے. ہاں, لیکن سائنٹسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. امریکہ میں بھی اخبار پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے, حالانکہ سن نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. لٹریچر میں ہوتا ہے, کامن آبزرویشن میں, ورنہ تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ لٹریچر کی زبان میں, کامن آبزرویشن کی زبان میں جو ہوتے ہیں, اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. کیا واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ جی, جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں. صرف میاں بیوی کے جوڑے نہیں, یہ باقی بھی جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا سارے, ہاں, یعنی سارے ایک طرح کے پولیٹیشنز ایک جماعت میں ہیں اور دوسری طرح کے دوسری جماعت میں, یہ بھی سارے جوڑیاں آسمان پہ ہی بنی ہوئی ہیں. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے, وہ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ کا علم ہے. ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں, بلکہ ہم نے جو خود اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے فورسی کر کے لکھا ہوا ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دیکھ بھال نہیں کرنی اور اپنے معاملات نہیں لے کے چلنے, وہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. اپنی نماز کا حساب لکھ کر رکھ سکتے ہیں جیسے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں. مثلا مجھے نہیں اس سوال کی سمجھ آئی جی, کیا حساب سے مراد کیا ہے؟ نہیں, کیلنڈر کیوں بنانا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں, کیلنڈر تو بنا ہوا ہے, اس میں اور کیا بیچ میں نہیں جو رہ جاتی ہے وہ اتنا لمبا نہیں رکھنا بھائی, وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد ہے اس وقت وہ نماز پڑھے, اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے, قضا بھی نہیں ہوگی. یہ قضا تو بالکل فراڈ ہے, قضا نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ہاں, کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور مسلم میں پورا واقعہ ہے کہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا. جب ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کے وقت جگائیں گے. بس وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سارے سو گئے, حضرت بلال بھی سو گئے. قوالی میں تو نہیں سوئے تھے لیکن ریئل میں سو گئے تھے. قوالی میں بھی وہ کہتے ہیں سوئے تھے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن قوالی کے بغیر مسلم شریف میں یہ کہ سورج نکل آیا اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے, اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جگہ چھوڑو, یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے. پھر دوسری جگہ پہ پہنچے, نبی علیہ السلام نے اذان دلوا کے جماعت سے, سورج اتنا بلند تھا, فجر کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ
اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی۔ یہ آپ نے آیت تلاوت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے کہ سورج اتنا بلند ہو تو آپ نے فجر پڑھنی ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو، ورنہ آپ الارم لگا کے اٹھے، کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا گیا جبکہ ان کی وفات تو حضرت بکر سے بھی پہلے ہوئی تھی؟ تو کیا حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ سیدہ فاطمہ نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا، ورنہ یہ ہو جاتا۔ وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ مسلم میں بھی موجود ہے کہ راتوں رات ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے خود ہی کیا تھا، حضرت علی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، وہاں کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی نہیں تھی، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی چیز۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ بھائی میں تو اب کوئی نہیں رہا جتنا کہ میں نے رولا پایا۔ ہاں، میں جنہ کو رولا پا چھڑیا نا، ہوں میں تو بری زما ہو چکا جی، ہوں تسی اپنی فکر کرو۔ ہاں، تو اب آپ جو ہے نا جن سے دیو بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ریڈیالوجی کی فیلڈ سے منسلک ہوں، میرے پروفیشن میں نامحرم عورتوں کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ جی دستانے استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، دستانے یوز کریں، نیکڈ نہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کا کیا معمول تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور نہ نبی الاسلام اس طرح کی کوئی عبادت والا آپ کی کوئی روٹین تھی۔ اعلان نبوت کے بعد یہ ہے کافی سال تک تو تہجد کی نماز ہی ہوتی تھی، جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی الاسلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی۔ نبی الاسلام کا مکی دور جو ہے وہ صرف قیام اللیل رات کی نماز ہوتی تھی، لیکن وہ مشکل تھی ان 5 نمازوں سے۔ وہ آدھی رات کا قیام یا 2/3 رات کا قیام ہوتا تھا، صحابہ کرام پیچھے سنتے تھے، نماز کے اندر قرآن پھر وہ یاد کر لیتے تھے۔ 5 نمازوں کا شیڈیول تو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے آیا ہے، یعنی نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں زیادہ عرصہ صرف رات کی نماز ہی پڑھی ہے 13 سالہ مکی دور میں، اور جو 10 ساڑھے 10 سالہ مدنی دور ہے اس میں 5 نمازوں کا شیڈیول تھا۔ آپ نے جو 5 نمازیں ہیں نا یہ 10 سال اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملا نا، زندگی مختصر تھی۔ تو باقی اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک عام انسانوں کی طرح ایک ڈائنامک لائف تھی، اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی، لیکن باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تو لوگ آپ کی نبوت کے اوپر شک کرتے ہیں نا کہ آپ نے پری پلان دعوے نبوت کیا۔ یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی الاسلام کے کیس میں یہ معجزہ ہے، ہمارے کیس میں تو یہ نقص ہو سکتا ہے، نبی الاسلام کے کیس میں یہ نقص نہیں تھا۔